بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا ينقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر کے 11 تک پڑھی گئی ہے. پچھلی نشست میں کفار قریش اور مشرکین مکہ کی 4 قسموں کو بیان کیا گیا تھا، 4 فریق ان کے. ان میں سے پہلا فریق جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا 10 سال کے لیے، اور اس میں یہ دفعہ طے ہوئی تھی کہ نہ تو ہم تم پر حملہ کریں گے اور نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے، اور نہ ہمارے حلیف ایک دوسرے پر حملہ کریں گے. ایک فریق یہ تھا. دوسرا فریق جن کے ساتھ ایک متعینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اور وہ اپنے اس معاہدے پر قائم تھے. انہوں نے نقض عہد نہیں کیا تھا، معاہدہ نہیں توڑا تھا. پہلا فریق اس نے معاہدہ توڑا تھا، وہ کیسے ابھی آگے سمجھا رہا ہوں. تیسرا فریق مشرکین کا وہ تھا کہ جن سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا بغیر کسی میعاد کی تعین کے، یعنی کوئی مدت متعین نہیں تھی. اور چوتھا فریق جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا. جہاں تک پہلے فریق کا تعلق ہے کہ جن سے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، وہ خواب دیکھا تھا، اس بنیاد پر اب حدیبیہ پر پہنچے ہیں تو کفار قریش اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا. تو رد و قدح کے بعد اور بہت لے دے کر کے ان کے درمیان مصالحت ہوئی، اور وہ مصالحت میں یہ تھا کہ آپس میں جنگ بندی ہوگی. اب ہوا یہ کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ کے جو حلیف تھے، الائنس تھے، وہ بنو بکر تھے، اور ادھر مسلمان ان کے جو الائنس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بنو خزاعہ تھے. تو ظاہر بات ہے کہ جیسے کفار قریش اور مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں گے اور مسلمان کفار قریش اور مشرکین مکہ پر حملہ نہ کریں گے، تو اسی طریقے سے ان کے الائنس کے بارے میں بھی تھا کہ جو کفار قریش کے الائنس اور حلیف ہیں وہ مسلمانوں کے حلیف پر حملہ نہ کریں گے. تو بنو بکر کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ نہ کرتے، لیکن بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور
ان کی مدد کے لیے دوسرے لوگ بھی آ گئے کہ ان کی بنو بکر کی مدد کے لیے، بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور مشرکین مکہ نے بھی کمک بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فتح مکہ کی تیاری پکڑی، اور یہی سبب بنا فتح مکہ کا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے رمضان مبارک میں اور مکہ شریف فتح ہوا۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس وقت قتال نہیں کیا آپ نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں اشہر حرم آنے والے تھے، تو آپ نے یعنی قرآن کریم میں یہ حکم آ گیا کہ اشہر حرم کے پورا ہونے تک ان کو مہلت دی جائے۔ اور رہی بات دوسرے فریق کی، تو ان کو ان کی میعاد معین کے پورا ہونے تک مدت اور مہلت، اور دوسرے دو فریق جن سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا بغیر کسی مدت کی تعین کے، اور چوتھا جن سے معاہدہ ہی نہیں تھا، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کی گئی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ تو دوسرا فریق کہ جو اپنے معاہدے پر باقی تھا، اس نے نقض عہد نہیں کیا تھا، تو جب غیر ہو کر کے نقض عہد نہ کرے تو مسلمانوں کو تو اور زیادہ پابند ہونا چاہیے اور محتاط ہونا چاہیے نقض عہد کے سلسلے میں، معاہدہ توڑنے کے سلسلے میں۔ تو اس کے بارے میں چوتھی آیت کے اندر حکم آ گیا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے جن سے تم نے عہد کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، پھر انہوں نے تم سے عہد توڑا نہیں، کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے پر باقی رہے، جنگ بندی کے معاہدے پر باقی رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور تمہارے مقابلے میں انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، سو تم ان تک ان کے عہد کو پورا کرو ان کی مدت تک، مطلب یہ کہ ان کو مہلت دی دو۔ ان اللہ یحب المتقین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس آیت میں جس فریق کا ذکر ہے اسی فریق کا اس آیت میں بھی ذکر ہے، لیکن کچھ زیادتی کے ساتھ۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ اس فریق کے علاوہ کی بات ہے۔ اس فریق میں کون تھے؟ بنو کنانہ کے 2 قبیلے، بنو دمرہ اور بنو مدلج، یہ دونوں اپنے عہد پر باقی رہے تھے۔ تو ان دونوں کے علاوہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کیف یکون للمشرکین، تو گویا کہ مشرکین کے نقض عہد کی بد مزاجی کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تو عادت ہی رہی ہے پہلے سے، وہ معاہدہ توڑتے ہی رہتے ہیں، تو اب نئے معاہدے ان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد، یعنی ناجنگ کا معاہدہ، جنگ بندی کا معاہدہ اللہ رب العزت کے یہاں اور اس کے رسول کے یہاں، الا الذین، مگر ان لوگوں سے کہ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، یہ وہی مراد ہے جن کا بیان چوتھی آیت میں آیا، یعنی بنو دمرہ اور بنو مدلج، جو اپنے معاہدے پر برقرار تھے، انہوں نے نقض عہد کیا نہیں، معاہدہ توڑا نہیں۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو یہ بات تو اوپر بھی آ گئی تھی، لیکن یہ جملہ یہاں نیا ہے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک وہ اپنے معاہدے پر باقی رہے، قائم رہے، تو دیانت داری کا تقاضا یہ ہے، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اے مسلمانوں تم بھی ان کے لیے قائم رہو، یعنی وہ معاہدے پر برقرار رہو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، وہاں بھی متقین آیا، یہاں بھی متقین آیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی احتیاط کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جو مضمون وہاں ہے وہی مضمون یہاں ہے، صرف فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ کا اضافہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ کیف، اسی چیز کو مضمون کے اندر دہرایا جا رہا ہے کہ کیسے ان کے لیے صلح ہو سکتی ہے، یا کیسے ان کے لیے عہد ہو سکتا ہے، ان کا حال کیا ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، حال یہ کہ اگر وہ تم پر چڑھ آئے، تم پر غالب آ جائے، تم پر مقابلہ، مطلب تم ان کے قابو میں آ جاؤ، وہ تم پر قابو پا لیں، تو ان کی حالت کیا ہے؟
لا يرقب فيكم الا ولا ذمہ، وہ تمہارے بارے میں نہ لحاظ کریں گے کسی قرابت کا، الن یعنی قرابت رشتہ داری، ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا. یعنی یہ لوگ اتنے بدمزاج ہیں عہد کے توڑنے کے بارے میں کہ اگر ان کو موقع مل جائے اور تم پر قابو پا لیں تو وہ سب کچھ بھول جائیں گے اور تم پر حملہ کر دیں گے. وہ یہ یاد نہیں رکھیں گے کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہے، وہ یہ یاد نہیں رکھیں گے کہ ہمارے درمیان رشتہ داری ہے، رشتہ داری کو بھی پاس نہیں رکھیں گے اور معاہدے کا بھی پاس نہیں رکھیں گے. آج کل دنیا کے اندر جو معاہدے ہوتے ہیں بڑی بڑی حکومتوں کے درمیان، بڑے بڑے ممالک کے درمیان، وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے. وہ زبانی معاہدہ کرتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں معاہدہ. یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہ سے، یعنی زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے، سیز فائر ہے، ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، تو زبانی خرچ ہے، زبانی جمع خرچ. وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے، ان کے دل انکار کرتے ہیں. زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہے. زبان سے کہتے ہیں کہ معاہدہ پورا کریں گے اور دل میں وہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں معاہدہ پورا کرنا نہیں ہے، موقع ملنے دو، چانس ملنے دو، اس کے بعد ہم دکھا دیں گے ان کو. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں یہ قرآن کریم کا انصاف ہے، عادل ہے. سب فاسق نہیں کہا کیونکہ ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو معاہدے پر برقرار ہے، جیسے قبیلہ بنو مدلج اور قبیلہ بنو دمرہ. اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یہ احتیاط ہے قرآن کریم کا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. فاسق کا مطلب یہ کہ عہد کو توڑنے والے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ ایسے لوگ ہیں جو عہد توڑنے والے ہیں کہ اگر وہ بیچ دیتے ہیں اللہ کے حکموں کو تھوڑی سی قیمت میں، بیچ دیتے ہیں، یعنی جہاں مال ملتا ہے، جہاں دنیاوی مفاد ہوتا ہے، جہاں دنیاوی اغراض ان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ دنیاوی اغراض کے پورا کرنے کے نتیجے میں، دنیاوی مفاد کے حاصل کرنے کے نتیجے میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے عہدوں کو بھی بیچ دیتے ہیں. اس وقت نہ ان کو عہد کا پاس لحاظ ہوتا ہے اور نہ قرابت داری کا پاس لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے بیچا اللہ کے حکموں کو تھوڑی سی قیمت میں، سو وہ روکتے ہیں اس کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ لوگ برا ہے وہ کام جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے. لا يرقبون فی مؤمن، اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مومن کے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، اور نہ کسی عہد کا لحاظ رکھتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، دیکھیے ان کے لیے ابھی بھی راستہ کھلا ہے، یہ نہیں کہ بالکل راستہ بند کر دیا، ابھی بھی راستہ کھلا ہے. اگر تم شرک سے توبہ کر لیتے ہو، کفر سے توبہ کر لیتے ہو، بدعہدی کی ہے اس سے توبہ کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، مطلب شرک اور کفر سے، تو ایمان لے آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے، اور کون دیکھنے گیا ہے کسی کے قلب کو چیر کر پھاڑ کر تو اس کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے، اس کے دل میں کفر ہے یا شرک ہے، کون دیکھنے گیا ہے؟ تو ظاہری علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا. اگر وہ نماز پڑھتا ہے، ظاہری علامت سامنے آ گئی، اس کو مسلمان کہا جائے گا. اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ظاہری علامت، ظاہری عمل سامنے آ گیا، ہم اسے مسلمان کہیں گے. وَسَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کے حوالے. اگر وہ توبہ کرے، توبہ کا تعلق، ایمان لانے کا تعلق باطن سے ہے، معلوم نہیں کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ظاہری علامت، ظاہری سائن ہونی چاہیے. تو کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے توبہ کر لینے کے بعد. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے. یہ دونوں ظاہری عمل ہیں جن دونوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اب اندر کچھ ہو تو وہ اللہ کے حوالے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کام کر لیتے ہیں
تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اعتبار سے، شرعی حکم میں مطلب اب بھائی کی طرح ان کو ٹریٹ کرو، اب ان کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ جو تحفظات تمہیں حاصل ہوں گے وہ سارے تحفظات ان کو بھی حاصل ہوں گے، جو سیکیورٹی تمہیں حاصل ہوگی وہ ساری سیکیورٹی ان کو بھی حاصل ہوگی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ۔